درس حدیث میں آئیے آج گفتگو سنتے ہیں مفتی محمد شجاع الدین رتبی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تمہیں امین بنایا ہے اس کی امانت اس تک پہنچا دو، جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے جو شخص تمہیں امین جان کر اپنے مال، اسرار، عزت و آبرو وغیرہ کو تمہارے سپرد کر دے تو تم امین ہی بن کر اسے دکھا دو کہ اس کے کسی معاملے میں خیانت نہ کرو۔ حدیث کی آخری ہدایت سے مراد یہ ہے کہ خائن نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہی معاملہ تم اس کے ساتھ نہ کرو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو تم بھی اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، کیونکہ اگر تم بھی خیانت کرو گے تو پھر جس طرح وہ خائن ہے اسی طرح تم بھی خائن قرار دے دیے جاؤ گے۔ ہاں، اس سے وہ شخص مستثنا ہے جو ظالم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ واجب ہو اور اس کا مال اس صاحب حق کی دسترس میں ہو تو وہ اپنے مال کے بقدر اس کے مال میں سے لے لے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث فتویٰ پر شامل ہو سکتی ہے اور تقویٰ پر بھی۔ فتویٰ یہ ہے کہ خائن سے بقدر خیانت بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہارے 100 روپے مار لیے تو جب کبھی وہ تمہارے پاس اپنی کچھ رقم امانت یا قرض دے تو اپنا حق وضع کر کے باقی مال اسے دے دو، کہ یہ وضع خیانت نہیں بلکہ اپنا حق وصول کرنا ہے۔ مگر تقویٰ یہ ہے کہ ایسے شخص سے بھی بدلہ میں یہ معاملہ نہ کرے، اپنا حق علادہ مانگے مگر اس کا یہ حق پورا ادا کرے۔ یہ اعلیٰ درجہ کا اخلاق ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم سے برائی کرے تم اس سے بھلائی کرو، خیال رہے کہ کافر حربی کی بھی خیانت جائز نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ان خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتیں ادا کی جنہوں نے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما گئے کہ انہی لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں، آپ وہ ادا کر کے مدینہ شریف آ جانا۔ خیانت امانت کی ضد ہے، یہ سخت جرم ہے۔ یہ ایک ایسی بری خصلت ہے جو روح و قلب کو برباد کر دیتی ہے۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں وہ معاشرتی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی شکلیں ہیں اور سب سے بچنا ضروری ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور رسول سے اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ تم خیانت نہ کرو اس کے فرائض ترک کرتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو ان کی سنت چھوڑ کر اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو یعنی انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ امانت سے مراد ہر وہ شے ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو امین بنایا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لو اللہ کا دین امانت ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی اور حدود کی پابندی کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، بس امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانتوں میں خیانت کوئی معمولی بات نہیں جسے نظر انداز کر دیا جائے، یہ جرم از حد سنگین ہے۔ اس پر مرتب ہونے والے نتائج ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہیں، اس لیے اس پر جو سزا ملے گی اس کی شدت اور سختی کا خود اندازہ کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اقرار کر کے پورا نہ کیا جائے، ایمانداری سے ان کے حکموں کی تعمیل نہ کی جائے، دین و ملت کے ساتھ غداری کی جائے، اور اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں کی چوری چھپے مدد کی جائے یا مسلمانوں کے راز ان کو بتائے جائیں۔ اسی طرح آپس کی امانتوں میں خیانت یہ ہے کہ جو چیز جس کے پاس امانت ہو اس میں وہ ناجائز تصرف کرے، اور کسی کا راز معلوم ہو تو اس کو وہ دوسروں پر ظاہر کر دے۔ خیانت کی سنگینی کا اس سے اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن بری باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الہی مجھے خیانت
سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بن بلائے گواہی دیں گے، خیانت کریں گے، امانت داری نہیں کریں گے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص ایک بات کہے پھر وہاں سے چلا جائے تو اس کی یہ بات امانت ہے، بس جو شخص کسی کا راز ظاہر کرے تو اس نے گویا امانت میں خیانت کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے، نمبر 1 بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرتا ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ خیانت کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ یہ ایک بری خصلت ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں اس بری خصلت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تقریروں کے سلسلے میں درس حدیث میں ابھی آپ کو